فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، کیونکہ ہر بدعت جو ہے وہ ضلالت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پہ آ جانا پڑے گا ہمیں کہ بدعت کیا ہے۔ وہی مسئلہ ہے، جب سنت کا مفہوم بہت زیادہ محدود ہو گیا تو ظاہری بات ہے کہ بدعت کا مفہوم بھی بہت زیادہ محدود ہو جائے گا۔ بدعت پہ بھی پھر یہی ہے کہ چند ایک اعمال میں بدعت یہ حدیث ضعیف ہے، اور یہ جو آپ دعا پڑھتے ہیں نماز میں 2 سجدوں کے درمیان، یہ جو پچھلے سال آپ پڑھتے تھے وہ تو ضعیف نکل آئی ہے، تو اب آپ دوسری دعا پڑھیں وہ تو غلط ہے۔ وہ یہ بدعت کا یہ جو تصور ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یا کسی نے ایک عمل ایسا جاری کر دیا ہوا ہے، اس کے خیال میں یہ کوئی اچھا عمل ہے، اس کی دلیل عمومیات سے ملتی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خاص طریقے یا اس خاص وقت پہ اس عمل کا کیا ہونا ثابت نہیں ہے، اور یقیناً ایسی چیز بدعت ہے۔ تو یہ کل مفہوم ہے بدعت کا۔ نماز کے بعض چیزوں میں، یہ بعض دعاؤں میں، بعض اذکار میں، اذان کے اوقات میں کچھ چیزیں اگر ایڈیشنز ہو گئی ہیں تو اس حوالے سے یہ بدعت ہے، اور اس کے خلاف کل جنگ ہے، اور اس کے ہی یہی بدعت ہے۔ تو اب ذرا تھوڑا سا یہ دیکھ لیجئے کہ بدعت جو ہے، جو عام طور پہ وہ جو علماء سلف جس پہ کلام کرتے ہیں وہ بدعت کیا ہے۔ جب بھی وہ بدعت کا ذکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں رافضہ۔ یہ جو اصحاب رسول اللہ کو گالی دینا اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ دین جو ہے نا، دین اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اصحاب رسول اللہ سے برات کی جائے۔ تو یہ وہ روافض کا ذکر کرتے ہیں، وہ خوارج کا ذکر کرتے ہیں، وہ مرجئہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ معتزلہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ قدریہ اور جبریہ اور جہمیہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ امام احمد بن حنبل اور اس کے بعد کی کچھ ادوار کی بات ہے۔ بعد میں لوگ آئے، یہ جو قبر پرست ہیں، جو قبروں پہ جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں، انہوں نے ان کا ذکر کیا کہ اسلام میں ہر وہ ایڈیشن جو کہ انحراف ہے، واضح انحراف ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے سنت کے مفہوم میں زیادہ زور علماء سلف کے ہاں تصور دین پر ہے، اور دین کی جو بنیادی عقائد ہیں اور جو اساسی امور ہیں ان کے اندر این اس چیز کا تتبع کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ملی، تو جہاں سنت میں وہ میدان ہے ان کے آگے، تو بدعت کے حوالے سے بھی وہی ہے جنہوں نے دین کی اساسیات کے اندر ڈسٹورشن کی، جنہوں نے دین کی اساسیات کے اندر کرپشن کی، اللہ تعالیٰ کے تصور کے بارے میں، آخرت کے تصور کے بارے میں، قدر کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اور عبادت کے بارے میں یا غیر اللہ کو پکارنے کے حوالے سے، جنہوں نے ایسی بہت بنیادی اشیاء کے اندر جو کوئی تبدیلیاں کر دی اور دین کے اندر کوئی نئے ایڈیشن جو ہیں وہ رائج کر دیے۔ تو بدعت کا بھی اصل تصور آپ پڑھ لیجیے، یہ کتاب السنت جو ہے نا، یہ فلاں کی فلاں امام کی، یہ کتب سنت ہی آپ پڑھ لیجیے، وہاں سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا تھوڑا سا، اور اندازہ تو ضرور کر لینا چاہیے کہ جب وہ بدعت کہتے ہیں تو ان کا مفہوم کیا ہوتا ہے۔ وہ چند یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کے پیچھے لمبے جو ہے وہ درس دینا اور لیکچر دینا، یہ اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہوگا، لیکن ان کا جو کل زور تھا اور ان کا جو سارے کا سارا جو ایک مشن تھا بدعت کی بے خونی کے حوالے سے، تو وہ دین کی بہت ہی بنیادی اشیاء کے اندر جو تحریف ہوئی ہے تو وہ ان کے اندر تھا۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی ہمیں وہ دیکھنا ہوگا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ کتب سنت میں وہ جو بہت ساری بدعات کا ذکر کریں گے، یہ تو خیر طبی قدرتی سی بات ہے کہ وہ اس دور کی بدعات کے اور اس دور کی گمراہیوں کے حوالے سے کریں گے، اور اس سے بعض لوگ تنگ نظری میں یہ مفہوم لے لیتے ہیں کہ آج بھی انہی موضوعات کو اتنا ہی بیان کیا جائے۔ مثلا امام احمد بن حنبل کی آپ کتاب السنہ دیکھیں تو خلق قرآن کے مسئلے پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ کس وجہ سے؟ اگر یہ دین کا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود زور دے دیتے، یہ سب کے سب مسائل یہ سنت کی تطبیق اور سنت کا اطلاق ہے کہ اس روح کو اپنے دور کے اندر اور اپنی دور کی گمراہیوں کے روبرو زندہ کیا جائے، یہ ہے سنت۔ تو انہوں نے خلق قرآن کا مسئلہ بہت زیادہ ذکر کیا، تقریر کا مسئلہ بہت زیادہ ذکر کیا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس دور کی گمراہیاں تھیں۔ تو بعد میں اگر کچھ اور گمراہیاں آئی ہیں اور امت کے اندر کچھ اور اضافے ہوئے ہیں، اسلام کے نئے ایڈیشنز، بدعت کیا ہے بنیادی طور پر؟ بدعت یہ ہے اسلام کا ایک وہ ایڈیشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے نہیں ملتا، وہ ایسا ایڈیشن اسلام کا وہ بدعت ہے، اور اس کے ساتھ جنگ ہے ہر اس بندے کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام کے آخرت میں نجات حاصل کرنا چاہتا ہے اور پار لگنا چاہتا ہے، اس کی جنگ ہوگی اپنے زمانے کی بدعات سے اور ان تمام تصورات سے جو اسلام کو تحریف زدہ کر رہے ہیں۔ وہ نہیں دیکھے گا یہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں اور میرے بارے میں یہ کیا کہیں گے، یہ سبحان اللہ
بدعت کے ساتھ ابھی تک ہماری جنگ نہیں، اس لیے اسلام قائم کرنا ہے اور شریعت نافذ کرنی ہے. یعنی کیا بدعت کی بے خونی شریعت کا قیام نہیں ہے؟ بدعت کی اسلام کے اندر اساسی انحرافات جو ہیں ان کی بے خونی، یہ شریعت کا قیام نہیں، یہ دین کا قیام. کیا مطلب ہے؟ وہ چند کچھ اسلام کی کچھ سزائیں ہیں، یہ اسلام کی کچھ اقتصادیات ہیں، صرف ان کو حکومتی سطح پہ قائم کر دینا سمجھتے ہو. یہ احمد ابن حنبل جب کوڑے کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن مخلوق نہیں اللہ کا کلام ہے، تو وہ دین کو قائم کرے، وہ دین کا قیام ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ موضوع اگلی بار کہے کہ قیام دین کے بارے میں ہی تصور جو ہے وہ کیا درست ہے. تو آپ شریعت کو قائم کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ نے ابھی تک کبھی بدعت کے ساتھ جنگ ہونا آپ کا جو ہے وہ ایک واقعہ نہیں ہے، دنیا آپ کو اس حوالے سے نہیں جانتی ہے. شرک کے خلاف بات کرنا جو ہے وہ آواز اٹھانا وہ یہ چیز ثابت نہیں ہے. تو آپ بدعت کے خلاف ہی جب نہیں ہے تو دراصل یہ ہے کہ دین کے جو بہت اساسی چیزیں ہیں ان کے حوالے سے یہاں پر آپ کے یہاں کچھ کمی جو ہے وہ رہ گئی ہے. تو اس کو آپ کو درست کرنا ہوگا کہ آپ توحید کی اساس پر آ جائیں اور پھر راستہ جو ہے وہ سنت کا. اور جس طریقے سے توحید کے ماں سوا عقائد سے آپ کی جنگ ہے، تو یہاں سنت کے ماں سوا راستوں سے آپ کی جنگ ہے. تو جیسے ہم نے کہا کہ بہرحال یہ سنت کی جو تطبیق ہے اپنے دور کی گمراہیوں کے حوالے سے، تو ظاہر اس میں ہر دور کا لہجہ مختلف ہوگا، لازماً ہوگا. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہا جاتا ہے کہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں بعض اہل علم نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو یہ ارتداد کا جو فتنہ آیا تھا، شاید وہ اس سے زیادہ بڑا ہو، شاید اس سے زیادہ بڑا ہو جتنا بڑا فتنہ یہ جو تراجم جو ہوئے تھے یونانی فلسفے کے جو تراجم ہوئے تھے، اور اس کے بعد الہیات کے اندر وہ جو اسلام کا ایک خالص تصور تھا اس کے اندر وہ آلائشیں ہوئی تھیں اور وہ وقت کا فیشن بن گیا تھا اور بہت سارے اہل علم بہہ گئے تھے. مامون خود بہت بڑا عالم تھا، وقت کا خلیفہ، وہ اس میں بہہ گیا تھا، بچا نہیں تھا کوئی. کہتے ہیں کہ اگر اس وقت امام احمد ابن حنبل کھڑے نہ ہوتے تو لوگ دیکھتے یہ شاید اس سے بھی بڑا فتنہ نکلتا. ارتداد جو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قبائل عرب نے کیا تو اس سے بھی بڑا تھا. یہاں پہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو انحراف آیا تھا یہ فلسفے کا، اور جس کے نتیجے میں انکار صفات ہوا اور تعویل ہوئی اور خلق قرآن کا مسئلہ کھڑا ہوا، اور اس وقت کے اہل سنت نے وہ کمال کی قربانیاں دے دے کے جیلیں اور کوڑے سہ کر جو ہے وہ اس حقیقت، اس صاف ستھری اجلی نکھری حقیقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی تھی، اس امت نے اس پر اپنی گرفت ہے وہ بہرحال نہیں چھوڑی. یہ ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے کہ انہوں نے اس کو بچا لیا. اور یہ کمال کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک نہایت صاف ستھری اجلی صورت جو ہے بندگی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی وہ پیش کرے، عقیدے سے لے کے عبادت تک ہر چیز میں. تو کہتے ہیں کہ یہ جو امام احمد ابن حنبل یہ اس طرح کے ائمہ کھڑے ہوئے تو یہ انحراف آیا تھا کب؟ جب کچھ دیگر افکار اسلام کے اندر ترجمہ کر کے آئے تھے. یہاں پر تھوڑا سی غور یہ کیجئے کہ وہ جو تصورات آئے تھے، باطل تصورات اسلام کے اندر مکس ہونے کے لیے اور اسلام کی صورت کو بگاڑنے اور مسخ کرنے کے لیے، وہ تصورات تھے کہ اسلام فاتح تھا، اسلام غالب تھا، اسلام جو ہے وہ تمام کے تمام اقوام پر بالا تھا. اور اس بالا تری کے ہوتے ہوئے ان گمراہیوں نے اور ان باطل فلسفوں نے اتنا راستہ بنا لیا تھا کہ اتنے سارے عالم اور اتنے سارے بڑے بڑے دماغ جو ہیں وہ سب کے سب بہہ گئے تھے. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آج تو امت مغلوب ہے، آج تو یعنی اسلام فاتح تھا تو بدعت کے ساتھ جنگ کرنا پڑی، اسلام فاتح تھا تو اجنبی اور بدیسی اور پرائے اور باہر کے افکار کے درمیان ان کے راستے میں دیوار کھڑی کرنے پہ اتنی قربانیوں کی ضرورت پڑی آپ کو کہ جب آپ اقوام کے ساتھ مکس ہوئے اس کی قیمت دینا پڑی آپ کو. وہ ضروری تو تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کہ آپ کو پوری دنیا میں جانا ہے، لیکن اس کی ایک قیمت تھی. ہزاروں اور طریقوں سے بھی آپ نے وہ قیمت دی، لیکن اس صورت میں بھی آپ کو وہ قیمت دینا پڑی کہ آپ کے بہت سارے دماغ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کو بدعت کہا کہ یہ بدعت ہے، اسلام کے اندر انحراف ہے. اور وہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، یہ ہے وہ دین. تو بھائی اگر وہ اس وقت یہ ہے کہ جب آپ غالب تھے اور دین قائم تھا تو اس وقت ان افکار نے اس طریقے سے راستہ بنایا. اب جو 200 سال سے استعمار آیا ہے اور استعمار اپنے کالج بھی لے کے آیا ہے، اپنی یونیورسٹیز بھی لے کے آیا ہے، وہ اپنی ساری لائبریریز بھی اٹھا کے لے آیا ہے اور دھڑا کر اس کے ترجمے بھی ہوئے ہیں.
اور بہت کچھ ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ بیٹھے ہیں، اور وہی تو سسٹم ہے. یہ جو یونیورسٹیز میں تاکہ اسلامیات پڑھنے کا، اسلامیات، مجھے معاف کیجیے گا اگر میں بات کوئی زیادہ سخت کر رہا ہوں، اسلامیات تک پڑھنے کا یہ جو منہج ہے، یہ کس نے رائج کیا ہوا؟ یہ بنیادی طور پر یہ جو ایک طریقہ ہے، یہ نسلاً بعد نسلاً چلتا آ رہا ہے. یہ کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، اسکولز میں یہ اسلامیات پڑھنے کا جو منہج ہے، کیا یہ مستشرقین نے نہیں وضع کیا تھا؟ ابتدا میں کس نے وضع کیا تھا؟ کون آیا تھا یہاں پہ؟ یہ اورینٹل کالج اور یہ اورینٹلسٹ جو ہیں، انہوں نے بنایا تھا یہ سسٹم. یہ وہ سسٹم نہیں ہے دین، اللہ کے دین کو پڑھنے کا، کہ جس کے اندر سے حق کھڑا ہوتا ہے اور اس کے اندر باطل پست ہوتا ہے، جس کے اندر سنت جو ہے وہ غالب ہوتی ہے. یہ وہ چیز نہیں ہے، وہ سسٹم نہیں ہے. آپ کو اچھا خاصا سوچنا پڑے گا. تو بھی اگر فاتحین کو یہ چیلنجر پیش تھا تو مفتوحین کو تو کیا چیلنج پیش نہیں ہوگا. تو آج وہ دور ہے کہ جہاں پہ آدمی کو اپنے دین کے بارے میں نہایت جو ہے وہ فکر ہونی چاہیے، فکر مند ہو جانا چاہیے، اور انتہائی محتاط ہونا چاہیے. آپ کیا لے رہے ہیں دین کے نام پر، اور آپ کے بچے کیا لے رہے ہیں دین کے نام پر. تو اس حوالے سے، اور یہ اس چیز کو بھی نظر انداز مت کیجیے کہ علماء آج کے دور کے جو علماء سنت ہیں، اس طریقے سے پرانے زمانے میں انہوں نے یہ مرجیہ اور قدریہ اور جہمیہ اور معتزلہ کو جو ہے وہ ان بدعات میں شمار کیا تھا کہ جو کہ بالکل دلالت ہیں اور اسلام کے راستے کے ساتھ کھلا انحراف ہیں. ویسے وہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں سیکولرزم، نیشنلزم اور یہ اسی طریقے سے اور اس نے جو جدید افکار ہیں، یہ بھی جب جن چیزوں کا اسلام میں چلن کیا جائے گا، جب یہ اسلام میں اس چیز کو قبول کر لیا جائے گا کہ یہ بھی اسلام ہے جس کے اندر یہ چل سکتا ہے اور یہ کرتے ہوئے بھی آدمی مسلمان رہ سکتا ہے، تو وہ ان چیزوں کو باقاعدہ طور پہ بدعت میں شامل کرتے ہیں. بھی اگر وہ فلسفہ جو اغریق تھا، جو فلسفہ یونان تھا، وہ اس زمانے میں آیا تھا تو اس وقت تو انہوں نے بدعت کا نام دے دیا. اس وجہ سے کہ آج ہمارے علماء سوئے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے ہم اس کو بدعت نہیں کہیں گے. یہ جب اسلام میں آ رہا ہے، مسلمان معاشروں میں آ رہا ہے، اسلام کے نام سے آ رہا ہے، اسلام کا یہ باقاعدہ ایک ماڈل ہے. یہ ماڈل ہے کہ آپ، یہ مسجدیں ہیں، یہ ٹی وی آپ کے لیے جو ہے یہ تلاوت کر دیتا ہے اور یہ سارا کچھ آپ کے لیے موجود ہے. تو ٹھیک ہے، آپ عبادت کیجیے. پرسوں ہی کالم میں جناب یہ کہتے ہیں اسلام کہاں گورنمنٹ نے کسی نے وہ کہ کبھی کسی کے پیچھے پڑی ہو کہ تو نے نماز کیوں پڑھی، کسی کے پیچھے پڑی ہو کہ تو روزہ کیوں رکھی. واقعہ کیا اسلام یہ وہ چیز ہے جو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے. تو اس وجہ سے آج کو بہت زیادہ فکر مند ہو جانا اس کے بارے میں، اور اپنے اس تصور دین کو عین خالص کر لینا، اور سنت کے حوالے سے کہ آپ کا عقیدہ ہی سنت نہیں ہے. آپ اعمال پہ سوچیے بھی تھوڑی دیر کے بعد. پہلے یہ کہ آپ کا جو تصور دین ہے وہی